بني الإسلام على خمسة أركان في الدين صوم. کیا بہن بطور گواہ نکاح نامے میں درج کروا سکتی ہے؟ سوشل میڈیا پر ایک لڑکی نے پوسٹ کی کہ اس کا بھائی اور بہن گواہ درج ہیں. دلیل یہ دی کہ جب یہ ہیں تو ایرے غیرے چچا ماموں کی کیا ضرورت ہے؟ نکاح والد صاحب نے پڑھایا، شادی کے حوالے سے تقریر والدہ نے کی. کیا زبردست نکاح ہے، والد نے نکاح پڑھایا، تقریر کس نے کی؟ والدہ نے. زبردست کام ہو گیا بھائی. بہن ضرور گواہ بن سکتی ہے، بالکل. تو گواہ میں ایک مرد اور دو عورتوں کا ہونا ضروری ہے، یا دو مردوں 4 عورتیں گواہ نہیں بن سکتی، تو مرد کا ہونا ضروری. تو ایک مرد اور 2 عورتیں، تو وہ 2 عورتیں اپنی سگی بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، والدہ بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. مفتی صاحب میں نے ایک لڑکی کو پانے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں، تہجد میں، طاق راتوں میں. میں نے اس کے ساتھ کوئی ناجائز تعلق بھی نہیں رکھا، لیکن وہ پھر بھی نہیں ملی. ایسا کیوں؟ یہ تو ہوگا، یہی تو قیامت ہے کہ آپ طاق راتوں میں دعائیں بھی مانگ رہے ہو پھر بھی وہ نہیں مل رہی. یہی تو قیامت، اور یہ کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہو. لیکن میرا ایمان ہے کہ اللہ اس سے بہتر مجھے عطا کرے گا. دیکھو قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے ام للانسانی ما تمنا. اللہ فرماتے ہیں بتاؤ کیا انسان کو وہ ہمیشہ وہ ملتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ یعنی اللہ خود بتا رہے کہ ایسا ہوتا ہے. سوال وہ پوچھا جاتا ہے جس کا جواب واضح ہو. مطلب جواب واضح کہ ایسا نہیں ہوتا. باقی آپ نے جو طاق راتوں میں دعائیں مانگی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ دعائیں انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی. وہ نہ ملا تو اس کا آلٹرنیٹ اس سے اچھا مل جائے گا. وہ اس لیے نہیں ملا، میں نے کہا تھا نا پازیٹیو سوچنا چاہیے. تو سب سے پہلے تو اللہ کے بارے میں پازیٹیو سوچنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے ان عبدی ظنی بی، کیا وہ الفاظ ہیں؟ انا عند ظنی عبدی بی. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا میرے بارے میں جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے ساتھ معاملہ ویسا کرتا ہوں. تو آپ اگر یہ گمان رکھو گے اللہ نے میرے ساتھ معاذ اللہ غلط کیا تو پھر غلط ہی ہوگا. اچھا گمان رکھو گے کہ جو ہوا میرے لیے بہتر. ہو سکتا ہے وہ آپ کی شادی وہاں ہوتی وہ ایسے چترول لگاتی ہے آپ کے کہ آپ کی طبیعت ہری ہو جاتی. تو جو ہو گیا اچھا ہو گیا، اس کا آلٹرنیٹ اللہ دے دے گا. اب عین ممکن ہے آلٹرنیٹ جو ملے تو آپ کو لگے کہ یار یہ تو اس سے اچھا ہے نہیں، یہ تو اس سے اچھا ہے نہیں، یہ تو میرے چترول لگا رہی ہے. تو یہ کیا آلٹرنیٹ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے؟ تو بس یقین کر لو آپ کے لیے کیا ہے. اللہ کا علم کامل ہے، آپ کا ناقص ہے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. اللہ فرماتے ہیں بہت مرتبہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہوتی ہے. تو ایمان کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے میرے ساتھ. اور دوسری ایک گزارش یہ ہے کہ طاق راتوں میں مغفرت کی دعا زیادہ کر لیتے تو زیادہ اچھا تھا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ زیادہ فوکس دعائیں مغفرت کو کرتے. آپ نے انڈین اداکارہ کی توبہ پر بیان کرنا تھا، سال گزر گیا بیان نہیں ہوا. ابھی ٹڈی حملہ کے متعلق اس اداکارہ نے قرآن کی آیت پوسٹ، متعصب ہندو پر اس پر تنقید کر رہے ہیں. کون سی انڈیا کی اداکارہ؟ مجھے یاد نہیں بھائی. ٹڈی حملے پر کس اداکارہ نے پوسٹ کی ہے مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہے. کون سی اداکارہ ہے جس پر میں نے کہا تھا بیان کروں گا، بھول گیا میں. کل آپ کے چینل سے ایک شارٹ کلپ اپلوڈ ہوا جس میں آپ نے 2 علماء کی وفات کا ذکر کیا، لیکن اس کلپ کا عنوان لکھا گیا بنیان میں نماز پڑھ سکتے ہیں. او بھائی یہ کلپ بنانے والوں سے پوچھو. یہ کہہ رہے ہیں بیان یہ تھا 2 بڑے بزرگ کا انتقال ہوا نا، ڈاکٹر خالد محمود صاحب اور مولانا سعید پالن پوری، ان پر میں نے بیان کیا تھا. تو جو کلپ ہے اس میں لکھا ہے بنیان میں نماز پڑھنا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نوٹ کر لیں، یہ ان کو بولیں کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو. میں شادی ہال کھولنے کا ارادہ کر رہا ہوں لیکن اس میں بارات اور مہندی کی تقریب کا آرڈر نہیں لوں گا، کیا میرا یہ عمل مناسب ہے؟ تو پھر آپ وہاں پر قل شریف پڑھوائیں، دانے رکھوا لیں، آیت کریمہ کا ورد کروا لیں، کاروبار آپ کا چلنے والا نہیں. بارات جائز نہیں ہے، مہندی جائز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. لیکن یہ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ بتائیں کہ کون سی چیز کس درجے کی ناجائز ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی کو کوئی جگہ کرائے پر دینا یہ عمل جائز ہے. جب رینٹ پر دی جاتی ہے نا کوئی جگہ
تو اسے کچھ گھنٹے رہنے کے لیے دی جاتی ہے. اب اس میں وہاں بیٹھ کے پکوڑے بیچے یا وہاں مصلی بچھا کے نمازیں پڑھے. مثال کے طور پر آپ کسی کو گھر دیتے ہو کرائے پر, تو آپ نے رہنے کے لیے دیا نا. اب وہاں اس میں وہ نماز پڑھے یا فلم دیکھے تو کرایہ آپ کے لیے حرام ہوگا فلم دیکھنے پہ, اس لیے کہ آپ نے فلم دیکھنے کے لیے وہ گھر نہیں دیا, آپ نے رہنے کے لیے دیا ہے. اب یہ اس کا ذاتی عمل ہے کہ وہ اس میں کیا کر رہا ہے. اب اس بیس پہ کہ لوگ چونکہ گھر میں فلمیں بھی دیکھتے ہیں, ڈرامے بھی دیکھتے ہیں, تو میں رینٹ پہ صرف ان لوگوں کو گھر دوں گا جو وہاں صرف کیا کریں گے, نماز پڑھیں گے. تو اس کا مطلب آپ رینٹ پہ کسی کو گھر نہیں دینا چاہتے, یہی مطلب ہوا نا. تو رینٹ کا بزنس ہی کیا ہو گیا, ختم. جب بزنس ختم ہوگا تو پھر آپ تھوڑے دن میں جب گھر سے آپ کو صلواتیں اور مختلف قسم کے پروگرام, آپ کو وہی میسج نہیں جو الو کے پٹھے والا میسج آیا تھا ٹھیک ہے نا, اس قسم کے میسج آئیں گے تو آپ جائیں گے ڈپریشن میں. جب آپ ڈپریشن میں جائیں گے تو گالیاں دینے کا جو آپ کو گناہ ملے گا نا, وہ یہ بارات والے گناہ سے زیادہ ہوگا. تو جو شرعی گنجائش ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آپ گھر کسی کو دے رہے ہیں رہائش کے لیے, ٹھیک ہے, آپ بہتر ہے اس کو کہہ دیں یار ڈرامے نہ دیکھو, فلمیں نہ دیکھو, یہ نہ کرو, وہ نہ کرو, ایک اچھی بات ہے. یا نیک لوگوں کو دیں, آپ کے پاس اگر چوائس ہو تو کس کو دیں, نیک لوگوں کو گھر دیں تاکہ برکت ہو گھر میں. اور لیکن اس کا آمدن کے حلال یا حرام ہونے سے تعلق نہیں ہے, آمدن رہائش کی دی جا رہی ہے. تو اسی طرح جب آپ شادی ہال بناتے ہیں تو آپ کسی کو بھی مختلف قسم کی تقریبات, یعنی وہ آپ کو ہم اتنے 2 گھنٹے کے لیے ہال دے رہے ہیں, آپ اس میں تقریبات کریں یا نہ کریں, یہ ہال والے کا ہیڈک نہیں ہوتا, یہ اس کا ہیڈک ہوتا ہے جس نے وہ ہال رینٹ پر لیا ہے. اب وہ اس میں بیٹھ کے حج کا پروگرام کرے یا وہ مہندی کرے یا بارات کرے تو اس سے آپ کی ارننگ حرام نہیں ہوتی. ہاں اعلیٰ درجے کے تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ بھائی یہاں بارات اور مہندی نہ کرو, یہ صرف ولیمے کے لیے. تو بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ تقوی اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا اس سے تعلق نہیں ہے. بارات غلط چیز ہے, مہندی غلط چیز ہے, لیکن مہندی کے لیے ہال کسی کو دے دیا, بارات کے لیے ہال کسی کو دے دیا, تو اس سے جو رینٹ آپ کو ملے گا وہ رینٹ ناجائز, بولو نا بھائی, وہ نہیں ہوگا ناجائز. سمجھ رہے ہیں؟ میں نے دکان کرائے پر دی ہے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا کرایہ لے سکتا ہوں؟ وہ دکان چونکہ اسی کے کنٹرول میں ہے, اسی کا قبضہ ہے, تو اس چیز کا آپ اس سے کرایہ لے سکتے ہیں. آپ لوگوں نے کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لیں بھائی, ویسے تو سارا دن پوچھتے رہتے ہیں. جی مشکوک مال ہے, وراثت کا, وراثت نہیں دی تو شوہر سے ملنا ہوا مال مشکوک تھوڑی ہوتا ہے. اچھا اچھا اچھا, دیکھیں جب کوئی انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ دے رہا ہے تو اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ یہ حرام ہے پھر تو وہ پیسہ استعمال کرنا جائز نہیں. اگر صرف شک و شبہات ہے تو پھر وہ پیسہ جائز ہے. حلال ہونے کا یقین ہونا ضروری نہیں ہے, ایسے تو کسی کا بھی یقین نہیں ہوتا کہ حلال ہے. وہ ایسی لیبارٹری بھی نہیں ہے جہاں نوٹ داخل کرو تو وہ رپورٹ آ جائے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اور تو کوئی بات نہیں پوچھنی کسی نے؟ جی کیا بول رہے ہیں؟ بیوہ عورت سود نہیں کھا سکتی. بیوہ عورت, آج کل بیوہ عورتیں یہ بات کام بہت کر رہی ہیں کہ وہ پیسہ رکھ کے سود لیتی ہیں, یہ جائز نہیں ہے. مہندی میں گانا بجانا ہوگا, یہ بھی حرام ہے, ناجائز ہے. لیکن آپ نے جو ہال دیا ہے نا وہ گانے بجانے کے لیے نہیں دیا. گانا بجانا ان کا ذاتی عمل ہے, غلط ہے, اس کو روکنا بھی چاہیے جتنی استطاعت ہو, لیکن ارننگ آپ کی حرام نہیں ہوگی. بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے گھر کرائے پر دیا, اب اس میں کوئی گانا بجانا کر رہا ہے, ڈانس کر رہا ہے, تو وہ اس کا ذاتی عمل ہے نا. دیکھو آپ کسی کو چاقو بنا کے دیتے ہیں اور وہ چاقو سے لے جا کے کسی بندے کو مار دے, تو یہ تھوڑی کہ چاقو کی پیمنٹ جو اس نے کی تھی وہ حرام ہو گئی. سمجھ رہے ہیں؟ وہ تو جائز ہے نا. ایک چیز فقہا نے یہ تفصیل بیان کی ہے کہ ایک چیز معصیت کا آلہ ہے, وہ معصیت کے علاوہ کسی اور چیز میں استعمال ہو نہیں سکتی, اس کا کاروبار حرام ہے. جیسے موسیقی کے آلات ہیں, اب اس کا تو جائز استعمال ہی نہیں ہے نا, بینڈ باجے وغیرہ, یا ہیروئن ہے,
وہ ہیروئن تو ہیروئن ہے, وہ تو حرام ہے, تو وہ پڑیا بنا بنا کے آپ بیچو گے تو وہ ناجائز ہے, حرام ہے. اور شراب حرام ہے, لیکن انگور بیچنا حرام تھوڑی ہے. اب آپ بولو یار میں انگور نہیں بیچوں گا کیونکہ انگور سے کیا بنتی ہے, شراب بنتی ہے, یا میں انگور اگاؤں گا ہی نہیں کیونکہ انگور جو ہے نا بڑے پیمانے پر انگوروں سے کیا بنائی جا رہی ہے, شراب بنائی جا رہی ہے, لہذا انگور کی فصلوں کو ہی آگ لگا دوں گا میں. تو بھائی انگور ایک بہترین چیز ہے جس کا اچھا استعمال بھی ہے اور غلط بھی. جو غلط استعمال ہے وہ آپ تھوڑی کر رہے ہیں, وہ اس کا ذاتی عمل ہے. تو آپ نے ہال کسی کو رہنے کے لیے دیا, اپنی تقریبات کے لیے دیا, یا رہنے کے لیے دیا, اور ٹائم پاس کرنے کے لیے دیا, یہ ایک بالکل جائز عمل ہے. اس میں اگر وہ ناچ گانا کرتا ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے, اس پہ وہ گناہگار ہوگا, لیکن آپ کو کی جو ارننگ ہوگی, جو رینٹ ہوگا, وہ ناجائز نہیں ہوگا. ہاں آپ نے کوئی ایسا اسٹوڈیو بنا دیا جس میں ناچ گانا ہی ہو سکتا ہے, جو صرف کس کے لیے استعمال ہو سکتا ہے, گانے بجانے کے لیے, اس کی ارننگ حرام ہوگی کیونکہ اس کا کوئی اور جائز استعمال ہے نہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ جیسے شراب ہی بنا دی کسی نے تو وہ تو ناجائز ہو جائے گی نا, وہ تو شراب بنا کے بیچ رہے ہیں. انگور بیچنا جائز ہے, شراب بیچنا جائز نہیں ہے. رینٹ پہ جب بینک کو گھر دیا جاتا ہے, بینک کو کوئی جگہ دی جاتی ہے, تو اس میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے جو آپ کو رینٹ ملتا ہے وہ حرام نہیں ہوتا, کیونکہ وہ بھی آپ نے ایک جگہ پلیس دی ہے اس کو رہنے کے لیے. اس میں اگر وہ سودی لین دین کرتا ہے تو وہ اپنا ذاتی عمل ہے اس کا. جیسے آپ گھر کسی کو کرائے پر دیں, وہ اس نے جناب وہاں پہ سودی کاروبار شروع کر دیا تو ناجائز ہے وہ کاروبار کرنا, لیکن رینٹ تھوڑی حرام ہوگا. لیکن پھر بھی بینک کو نہ دیں تو اچھا ہے. دیکھیں سہولت کا, یہ بہت اچھا سوال کیا کہ ہم سہولت کار تو بن رہے ہیں. فقہا اس لیے کہتے ہیں دین فقہا سے پوچھو. سہولت کاری کے درجات ہوتے ہیں. سہولت کاری کے دیکھو, ایک چور کو آپ کھانا کھلا رہے ہو, اگر آپ کھانا نہ کھلاتے وہ کمزور ہو کے مر جاتا, چوری نہیں کرتا, لیکن آپ نے کھانا کھلایا, اب اس کے جسم میں طاقت آئی, اس نے ڈکیتی کی, بندوں کو لوٹ کے کھا لیا, تو یہ تھوڑی کہا جائے گا کہ کھانا کھلانا ایک ناجائز عمل تھا کیونکہ آپ سہولت کار بنے ہو. بھائی کھانا کھلایا ہم نے اس کے ایک ہیومن کی وجہ سے, ایک انسان ہونے کی وجہ سے ایک احسان کیا کسی کے اوپر. اس روٹی کی وجہ سے اس نے ڈکیتی نہیں کی, ڈکیتی اس کا اپنا ایک ذاتی عمل ہے, اپنے ارادے سے اس نے یہ کام باقاعدہ کیا ہے جا کے. تو سہولت کاری کے درجات ہوتے ہیں. براہ راست کوئی سہولت کار بنتا ہے وہ تو حرام ہے, اس کو معاونت, گناہ میں تعاون کہا جاتا ہے. واسطے کے ساتھ اگر بنتا ہے تو یہ گناہ میں براہ راست تعاون نہیں ہے. اس کو یہ کہیں گے زیادہ تر ناپسندیدہ کام ہے کہ بھائی چوروں کو کیوں کھلا رہے ہو, نیک لوگوں کو کھلاؤ نا کھانا. لیکن آپ یہ کہیں گے ڈکیتی میں اس کے, تبھی دیکھو دنیا میں کہیں بھی ایسا کیس نہیں بنتا. ایک ڈاکو نے صدر سے جا کے ایک بندوق خریدی اور کسی بندے کو جا کے مار دیا, تو ڈاکو کو تو لٹکایا جائے گا. جس جگہ سے اس نے وہ بندوق خریدی ہے اس کو سہولت کار کہہ کے اس پہ کیس نہیں چلایا جاتا کبھی بھی کہ اس کو لٹکا دیا جائے. یہ 5 روپے کا جرمانہ بھی اس پہ نہیں ڈالا جاتا. وہ کہے گا بھائی مجھ سے تو جو بھی بندوق خریدے گا میں یہاں یہی بیچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, کیونکہ میرے بندوق بیچنے سے نہیں ہوا ہے, یہ اس کے اپنا باقاعدہ ارادہ ہے, جا کے اس نے گولی چلائی ہے اپنے ارادے کے ساتھ. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ نہ چلاتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ نے اگر اس کے ساتھ نیت یہ تھی کہ یہ کرے گناہ تو آپ کو گناہ ملے گا کہ آپ نے گناہ کا ارادہ کیوں کیا. تو ارننگ کے حلال و حرام ہونے کا ان سے تعلق نہیں ہے, ورنہ تو پھر کسی کے لیے حلال رہے گا ہی نہیں. حلال کے یہ جو کمپیوٹر کا تو سارا بزنس حرام ہو جائے گا, موبائل کا سارا بزنس حرام ہو جائے گا. موبائل پہ کون سا کوئی حج عمرے دیکھ رہے ہیں لوگ, لڑکیوں سے ساری سیٹنگ کس پہ ہو رہی ہے بولو نا, موبائل پہ. اور فوش فلمیں دیکھ رہے ہیں لوگ موبائل پہ, ٹک ٹاک موبائل پہ ہو رہا ہے, تو پھر موبائل بھی حرام ہو جائے گا. وہ ہو تو رہا ہے لیکن موبائل والا اس میں سہولت کار بھی ہے, وہ نہ ہوتا تو یہ سارے گناہ نہ ہوتے. لیکن موبائل کا بزنس بھی جائز ہے, اس لیے کہ یہ کام اس کے موبائل والے کے ارادے سے نہیں ہو رہا. یہ باقاعدہ جو موبائل خریدے گا اس کو نئے سرے سے گناہ کا ارادہ کرنا پڑے گا. اس موبائل کی وجہ سے وہ اس گناہ پر مجبور نہیں ہو جاتا. وہ اس کو جائز میں بھی استعمال کر سکتا ہے, ناجائز میں بھی. ناجائز میں وہ اپنے ارادے سے استعمال کر رہا ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی ارننگ سود کی ہے, تو اپنی سودی ارننگ سے یہ رینٹ دیتے ہیں. یہ آپ کا معقول سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی ارننگ سود سے ہوتی ہے, مگر وہ ارننگ کہیں الگ سے رکھتے نہیں ہیں. یہ الگ الگ ڈبہ ہوتا ہے نا, سود کی جتنی ارننگ آ رہی ہے یہاں رکھو, پھر اس ڈبے سے نکال کے رینٹ دیتے, یہ آپ کے لیے حرام ہوتا.
یہ کیا کرتے ہیں, ایک مکس ہے, یہ ایک ہی جگہ ساری ارننگ آتی ہے. وہ پیسے جو لوگوں کی حلال بچتیں ہیں, جو لوگوں نے اکاؤنٹ کھولے ہیں, وہ پیسے اور ان کی سود کی ارننگ مکس ہو جاتی ہے. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ حلال و حرام جب مکس ہو جاتا ہے تو پھر اس میں غالب کا اعتبار ہوتا ہے کہ زیادہ کیا ہے. زیادہ ہے تو تھرڈ پرسن کے لیے سب پہ حلال کا حکم لگایا جاتا ہے, تیسرے آدمی اس کے لیے نہیں, بینک کے لیے نہیں. بینک کو تو یہی شریعت حکم دیتی ہے کہ جتنا حرام کمایا آپ اس میں سے وہ سارا صدقہ کرو, لیکن تھرڈ پرسن کے لیے اس میں سہولت ہے. اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ مکس کر دی ہے, اس کی ہم یوں مثال دیتے ہیں, ایک آدمی رشوت بھی کماتا ہے اور اس کی تنخواہ بھی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں بھائی اگر حرام رشوت زیادہ ہے تو اس کے گھر کی دعوت قبول کرنا جائز نہیں ہے, کیونکہ غالب یہ کہ رشوت سے کھلا رہا ہوگا. اگر حلال اس میں زیادہ ہے, رشوت کا ریشو کم ہے, تو دعوت قبول کرنا جائز ہے, کیونکہ غالب یہ ہے کہ یہ کس سے کھلا رہا ہوگا, حلال سے. تو شریعت میں پھر یہ نہیں ہے کہ 100% نہیں ہے, غالب پہ اعتبار ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, اقامت